بھائی محسن نقوی صاحب نے کہا ہے کہ ٹی ایل پی کے اوپر پابندی لگنے جا رہی ہے۔ ان تینوں بھائی جو ہیں وہ ان کا بھی تحال پتہ نہیں ہے۔ پولیس اور باقی سارے ادارے جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے پاس تو نہیں ہے۔ آج میں ایک جگہ پہ تھا تو وہاں میں نے ایک بہت امپورٹنٹ بندے سے پوچھی یہ بات جو کہ ان معاملات کو دیکھتے ہیں، انہوں نے بھی آلموسٹ قسمیں اٹھا لیں گے ہمارے پاس تو نہیں ہے۔ انہوں نے بلکہ بتایا مجھے کہ وہ موٹر سائیکل پہ کہیں وہ بھیس بدل کے فرار ہو گئے۔ اب یہ انہوں نے کہا ہے، پتہ نہیں یہ فیکٹ ہے یا فیکٹ نہیں ہے یا ان کے پاس ہے یا نہیں ہے، لیکن سچویشن یہ ہے کہ ایک دفعہ عمران خان صاحب کے دور میں بھی ان پہ پابندی لگی تھی، بعد میں پابندی ختم ہو گئی، لیکن اب لگتا ہے کہ پنجاب حکومت وفاقی حکومت کو پکا کام ڈالنے لگی ہے اور کنسٹیٹیوشنلی جو ہے وہ بینچ کے پاس کنسٹیٹیوشنل بینچ کے پاس یہ معاملہ جائے گا اور اس طرح یہ معاملہ پھر آگے چلے گا۔ کس حد تک یہ معاملہ رفع دفع ہوتا ہے یا یہ معاملہ جو ہے اس کا چین ری ایکشن ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ تو اب ٹائم بتائے گا۔ لیکن اس وقت جو ہے تحریک انصاف جو ہے اس نے ٹی ایل پی کی خاطر پوری کے پی کے اندر احتجاج کی کال دے دی ہے۔ یہاں پر سہیل آفریدی صاحب ہیں جن کے اوپر بڑی بھاری ذمہ داری ہے۔ جب ایپیکس کمیٹیز بنی تھی، نیشنل ایپیکس کمیٹی، تو وفاقی حکومت کی بھی ایپیکس کمیٹی بنی تھی اور ایک وفاقی حکومت کی بھی ایپیکس کمیٹی بنی تھی، اور وفاقی حکومت کی ایپیکس کمیٹی کا جو کیپٹن تھا وہ تھا سی ایم، ہر صوبے کے سی ایم جو ہے۔ اب سہیل آفریدی صاحب جو ہے وہ یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ جی جتنا معاملہ ٹیررزم کا لے کر، دہشت گردی کا لے کر، اس میں ہم 2/3 میجورٹی لی ہوئی ہے، ہمارے 90 ووٹ ہیں، ہم میجورٹی، ہمارے پاس مینڈیٹ ہے، ہمارے پاس سے ہونا چاہیے۔ لیکن ان کا جو سے ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ ٹی ایل پی جس میں وفاقی حکومت پابندی لگانے جا رہی ہے تو ان کا سے یہ ہے یا ان کا اوپینین یہ ہے کہ سہیل آفریدی صاحب کا کہ ان کے حق میں پورے کے پی کے اندر اب کل احتجاج کیا جائے، حالانکہ ان کے اپنے لیڈر نے ٹی ایل پی پہ پابندی لگائی تھی۔ اسی طرح ریاست جو ہے وہ ٹارگیٹڈ انٹیلیجنس بیس آپریشنز کر رہی ہے، تو ان کا موقف یہ ہے سہیل آفریدی صاحب کا کہ جناب آپریشن نہیں ہونے دیں گے ہم، جب تک ہمیں آپریشن نہیں ہونے دیں گے۔ تو دوسری طرف ریاست بھی بڑی ہارڈ ہیڈنڈ ہو کے آئی ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب کل فرما رہے تھے کہ اس کی کیا حیثیت ہے سی ایم کے پی کی کہ وہ یہ بات کہے، اگر آپ کو میں بھی سنواتا ہوں۔ لیکن ان سب چیزوں کے اندر سچویشن یہ ہے کہ وفاقی حکومت کیا اپنی اون پہ یہ سارا کچھ کر سکتی ہے اگر اس کو صوبے کی 2/3 میجورٹی والی جماعت کا مینڈیٹ حاصل نہ ہو۔ وفاقی حکومت کے کیپٹن ہیں شہباز شریف صاحب، اور انہوں نے ایک پوری دنیا کو گرویدہ بنایا ہوا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا جو ان کے ساتھ پورا معاملہ ہوا اس کے اوپر اخبار گارڈین نے بڑی انٹرسٹنگ انالیسس کیا ہے۔ انہوں نے بتایا گارڈین نے کہ غزہ امن سربراہ اجلاس کے دوران ٹرمپ نے شہباز شریف کے علاوہ تمام عالمی رہنماؤں کو مشکل میں ڈال دیا، اور ایک ہی شخص ہے شہباز شریف جس نے ٹرمپ کو سنبھالا ہے۔ برطانوی پرائم منسٹر کو گارڈین کہتا ہے ٹرمپ نے اچانک مائک پر بلا کر پھر مائک نہیں دیا، ان کی سبکی ہو گئی۔ کینیڈا کے پرائم منسٹر کو مذاق میں گورنر کہہ دیا، ان کی بھی سبکی ہو گئی۔ متحدہ عرب امارات کے نائب صدر ہیں، اس سے ملاقات پر ان کی تو اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ان کے پاس بہت سارا کیش ہے، یہ بھی ایک طنز کر دیا ان پہ۔ پھر اٹالین پرائم منسٹر جو ہیں، جو خاتون ہیں، بڑا برا سمجھا جاتا ہے کہ اگر آپ کسی خاتون کی جو ہے وہ صرف تعریف خوبصورتی کی کریں، ان کی انٹیلیجنس کو سائڈ پہ رکھے، لیکن امریکن صدر نے اطالوی پرائم منسٹر کی حسن کی تعریف کی اور کہا کہ ہوپفلی آپ مائنڈ نہیں کریں گے کہ میں آپ کی تعریف کر رہا ہوں اور آپ بہت حسین ہیں۔ ہنگری کے صدر کے بارے میں انہوں نے عجیب ہی بات کہی، انہوں نے کہا انہیں زیادہ تر لوگ تو پسند نہیں کرتے یا بہت سے لوگ پسند نہیں کرتے کہ میں انہیں پسند کرتا ہوں، مگر اور اہمیت بھی صرف میری ہی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ انہوں نے واحد رہنما، انہوں نے جس کی بھٹی صاحب جلیں آپ ابھی آگے جو بات آ رہی ہے، واحد رہنما گارڈین لکھتا ہے کہ جنہوں نے ٹرمپ کے رویے کو مؤثر انداز میں سنبھالا وہ شہباز شریف تھے۔ پرائم منسٹر نے اپنی تقریر کے دوران ٹرمپ کی دل کھول کر تعریفیں کی، مدح سرائی کی اور یہ سب کچھ کیا، اور شہباز شریف امریکی صدر کو مکمل طور پر قابو میں رکھنے میں کامیاب رہے۔ آج ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک جگہ میٹنگ تھی ان کی جہاں پہ انڈین ایمبیسڈر بھی بیٹھا ہوا تھا، وہاں پہ جو انہوں نے شہباز شریف کو سند بنا کر اپنی تعریف ایک دفعہ پھر کی، وہ ذرا آپ سنیں، اس کے بعد میں بتاؤں گا۔ ایک طرف یہ ہے شہباز، اور دوسری طرف آج جو مذاق کیا شہباز شریف صاحب نے سہیل آفریدی کے ساتھ ٹیلی فون پہ، وہ میں آپ کو بھی بتاتا ہوں۔ سنوائیں جی ڈونلڈ ٹرمپ نے انڈین ہائی کمشنر یا انڈین ایمبیسڈر کے سامنے شہباز شریف صاحب کے حوالے سے کیا کہا۔ بھائی ایک طرف تو ہندوستان کی دھلائی کی ٹرمپ نے شہباز شریف کی تعریف کر کے 7 جہاز دوبارہ گرا کے، اور اس اتنی ویلیو ہے، کریڈیبلٹی ہے دنیا کے سپر پاور کے نزدیک شہباز شریف صاحب کی۔ لیکن سہیل آفریدی کو جب آج کال کی، کیونکہ سہیل آفریدی آج ملنے جا رہے تھے عمران خان صاحب کو، ان کی ملاقات نہیں ہوئی،
انہوں نے بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ سہیل آفریدی نے شہباز شریف صاحب سے کہا کہ جناب ملاقات کرنی، تو شہباز شریف صاحب نے جواب دیا، اس سے بھی زیادہ انٹرسٹنگ ہے. ذرا سہیل آفریدی صاحب کی آج کی بات سنوا دیں. کل ہم نے پنجاب گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ کو باقاعدہ بتا دیا تھا کہ آج جو ہے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا عمران خان صاحب سے ملاقات کریں گے، لیکن انہوں نے کوئی رسپانس نہیں دیا. میں شکریہ ادا کرتا ہوں شہباز شریف صاحب کا، انہوں نے مجھے کال دی، مبارکباد دی، لیکن میں نے ان کو کہا کہ پرسنل ڈیفرنسز میں یا پولیٹیکل ڈیفرنسز میں ہماری عوام نہیں آنی چاہیے. آپ لوگ مہربانی کریں کہ مجھے میرے لیڈر میرے قائد جناب عمران خان صاحب سے ملنے دیں. شہباز شریف صاحب نے کہا کہ میں پوچھتا ہوں پھر آپ کو بتاتا ہوں. ابھی تک ان کا رسپانس نہیں آیا. جتنے بھی ہمارے قانونی اور آئینی راستے ہیں وہ اپنائیں، کیونکہ پھر یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ احتجاج کی سیاست کرتی ہے. پاکستان تحریک انصاف ہمیشہ سے پرامن احتجاج کرتی آ رہی ہے اور وہ آپشن ہمارے ساتھ ہر وقت کھلا ہے. ایک طرف شہباز شریف اتنے طاقتور پرائم منسٹر ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم صوبے کو بھی اپنے حساب سے چلائیں گے، کیونکہ ان کے جو وزیر ہیں رانا ثناء اللہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جرت نہیں ہے کے پی کے وزیر اعلیٰ کی کہ وہ پرائم منسٹر کی یا ان کی پالیسی کے آگے وفاقی حکومت کو بات کر سکے. دوسری طرف وہ اتنے لاچار لگے شہباز شریف صاحب کے، وہ کہہ رہے ہیں میں پوچھ کے بتاتا ہوں. مفتاح صاحب یہ آپ ایگری کریں گے؟ مجھے لگتا ہے کہ بھٹی صاحب جل رہے ہیں کہ ٹرمپ کو قابو کر لیا شہباز شریف صاحب نے. بہت زیادہ جل رہے ہیں، ابل رہے ہیں، ہے نا، تکلیف میں. آتا ہوں آپ کی طرح کہ مفتاح صاحب ہماری عزت بنی ہے عالمی سطح پر، سبکی ہوئی ہے. رانا صاحب بھائی میں دیکھیے جو صدر ٹرمپ ہیں وہ ایک بڑے ٹرانزیکشنل آدمی ہیں، اور ان کو اس قسم کی ان کی جو مزاج سرائی ہوتی ہے وہ ان کو پسند ہے، ان کو ان کی خوش آمد پسند ہے، ان کو ان کی تعریف جو ہے وہ بہت زیادہ پسند ہے. ایک ان کے تھوڑا سا نارسسٹک پرسنالٹی ہے. تو شہباز شریف صاحب کو انہوں نے بلایا تھا. آئی تھنک کہ شہباز صاحب نے جو کیا ہے، آپ ضرور بحث کر سکتے ہیں کہ یہ ڈگنیفائڈ بیہیویئر نہیں تھا، لیکن میرا خیال سے اب ماحول اس قسم کا ہو گیا تھا، ادھر ٹرمپ نے بنا دیا تھا کہ شاید اس کا پاکستان کو فائدہ ہی ہوگا، نقصان نہیں ہوگا. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس میں شہباز صاحب کے کوئی بہت زیادہ مخالفت کرنے کے حق میں ہوں، کیونکہ یہ بالکل میں مانتا ہوں کہ وہ اپنی سیٹ ہار گئے تھے، میں بالکل مانتا ہوں کہ وہ الیکشن نہیں جیتے تھے، وہ سب کچھ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے. لیکن اس موقع پہ میں سمجھتا ہوں کہ جب کہ آپ کی ہندوستان سے جب سے جنگ ہوئی ہے، ہم امریکہ کے قریب ہو گئے ہیں، ہمارا IMF سے پروگرام ہے، دیگر چیزیں ہیں، ہماری ڈیوٹی بھی کم ہے کمپیئر ٹو انڈیا. اس وقت اگر ہم ٹرمپ سے ایک اچھی دوستی کر لیتے ہیں تو ہمارے 2-3 سال جب تک کہ ٹرمپ وہاں پہ رہتا ہے بہتر نکل جائیں گے. تو میرا یہ خیال ہے کہ اگر ملک کے عظیم تر مفاد میں شہباز صاحب نے اپنی ڈگنیٹی کی تھوڑی سی کمپرومائز کر لیا تو کوئی بات نہیں. اور سلوٹ کرنے کی تو ویسے بھی ان کو عادت ہے.